اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 82 82 اور آیت نمبر 83 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون، کیا پس نہیں وہ غور کرتے، فکر کرتے، یتدبرون القرآن، اس قرآن پر، کیا پس نہیں وہ غور کرتے اس قرآن پر، ولو، اور اگر، کانا، ہے یہ، من عند، پاس سے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، لوجدو، تو پاتے، فیہ، اس میں، فیہ اختلافاً، پاتے اس میں اختلاف، کثیرہ، بہت زیادہ۔ یعنی اس کا ترجمہ بامحاورہ کہ کیا پس یہ لوگ، کیا، الف زبر آ کے میننگ کیا، فا زبر فا کے میننگ پس، لا کے میننگ نہیں، یتدبرون، غور کرتے، یتدبرون القرآن، اس قرآن پر، کیا پس یہ لوگ غور نہیں کرتے اس قرآن پر، اگر، اور اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے، تو پاتے اس میں، لوجدو، تو پاتے اس میں، فیہ، اس میں، کافی اختلافات پاتے اس میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی زیادہ یہودی بھی کہا کرتے تھے، مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، کسی کی شاعری ہے، یا اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دیکھو، اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، جیسا کہ یہ لوگ کہتے تھے، جیسے مشرکین اور یہودی کہا کرتے تھے کہ، تو ضرور قرآن میں بہت سے جگہ پر، بہت سے مواقع پر طرح طرح کے اختلاف پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تو اس میں اختلافات پائے جاتے، جو تم لوگ اس طرح کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو یہ اگر کسی اور کے پاس سے ہوتا تو پھر تو اس میں بہت سے اختلافات ملتے۔ دیکھو، آدمی ہر حالت میں اسی حالت کے مطابق بات کرتا ہے، جو حالت اسے پیش آتی ہے، دوسری حالت کا دھیان نہیں ہوتا۔ غصے میں مہربانی کرنے والوں کا دھیان نہیں ہوتا، اور مہربانی میں غصہ کرنے والوں کا خیال نہیں ہوتا۔ دنیا کے بیان میں آخرت کا لحاظ نہیں ہوتا، اور آخرت میں دنیا کا۔ لیکن قرآن شریف چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہاں ہر چیز کے بیان میں دوسری طرف بھی نظر رہتی ہے، دوسری طرف بھی خیال رہتا ہے، غور اور فکر سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس قرآن مجید پر غور اور فکر کرو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہر مقام میں ایک انداز پر ہے۔ دیکھیں، اب ادھر منافقوں کا ذکر تھا، جیسے کہ منافق کہتے تھے کہ جنگ احد کے بارے میں جب نقصان ہوا تو کہتے تھے جنگ بدر میں تو اللہ کے فضل سے جیت گئے، یہ جنگ احد میں دیکھو تدبیر جب رسول کی تھی، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں منافق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غصہ، اب غصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن اس منافقوں پر سخت عذاب کے مستحق تھے ادھر۔
پھر بھی یہاں ان کی باتوں پر اسی قدر الزام ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو الزام ان کی ایک خاص جماعت پر تھا، یعنی جنگ احد میں جو ساروں کو اللہ تعالیٰ نے الزام نہیں دیا، جو منافقین تھے اس میں تو صرف ان کو الزام دیا کہ بعض ان میں سے، یعنی اللہ غصے میں حد سے بھی نکل سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ سب نے ایسے کیا، ان لوگوں نے ایسے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دیکھو، غور کرو ذرا۔ اچھا، بعض اوقات اب دیکھو کہ ہر جگہ پر اگر دیکھیں تو جب آدمی کوئی کلام طویل کرتا ہے، لمبا بیان کرتا ہے، لمبی بات کرتا ہے، تو وہ یکساں نہیں ہوتا، بلکہ کوئی جملہ فصیح، کوئی غیر فصیح، کوئی صحیح، کوئی غلط، کوئی سچی تو کوئی بات جھوٹی ہوتی ہے، وہ لگا رہتا ہے۔ لیکن قرآن اتنی بڑی کتاب، اس میں اختلافات، لیکن یہ اختلافات سے پاک ہے۔ اب جو غور و فکر والے نہیں ہوتے وہ تو اس میں اختلافات پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں مشابہات بھی ہے اور یہ میں محکم باتیں بھی ہے۔ لیکن جو غور و فکر والے نہیں ہوتے اور جو جان بوجھ کر بات نکالنے والے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس میں اختلافات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کل جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جس طرح کہا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ برائی، چاہے وہ اچائی ہے، چاہے وہ برائی ہے۔ لیکن دوسرے آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ اچائی ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی ہوتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جو اختلافات پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اختلافات پیدا کر سکتے ہیں، وہ یعنی یہ کہہ دیں گے، وہی آیت پیش کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری اچائی برائی میری طرف سے ہیں، تو برائی بھی اللہ کے ساتھ منسلک، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے اعمال کا سبب ہوتا ہے، ہمارے جو سبب ہے اس کے ہمارے اعمال ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس جگہ پر بھی سزا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، یعنی وہ برائی کا جو سزا ہے، برائی کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہ دیکھو ادھر سیئۃ فمن نفسک، برائی تمہارے عمل، تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے کہ تم برا کام کر دیتے ہو تو اللہ اس کی سزا دے دیتا ہے۔ تو کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن تم نے اعمال غلط کیے، تم نے عمل غلط کیا ہے، سبب تمہارے اعمال بنے ہیں۔ تو کوئی اختلاف کرنے والا یا کوئی کم غور و فکر کرنے والا اس میں اختلاف پیدا کرے گا کہ یہ تو اللہ نے اس جگہ پر ایسے کہا ہے اور اس جگہ پر ایسے کہا ہے، لیکن غور کرو اور فکر کرو، غور و فکر سے تم سوچو تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے نفس نے غلط کام کیا تو میں نے سزا دی۔ تو اس لیے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ غور نہیں کرتے کہ اس میں کہیں بھی اختلافات نہیں ہیں، اگر یہ کسی اور کے پاس سے بھی ہوتا تو یہ اس میں اختلافات پائے جاتے، لیکن چونکہ اس میں اختلافات نہیں ہے تو ایک غور و فکر کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی عام بندے کا کام نہیں، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی ہستی جس نے یہ کائنات بنائی ہیں وہی ایسا کر سکتا ہے، کسی عام بندے کی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ قرآن جیسا کتاب جو ہے وہ بنائے، بلکہ اس کے جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا عرب والوں کو اس وقت کہ اگر کر سکتے ہو تو سارے مل کر اپنے معبودوں کو بھی ساتھ بلاؤ اور بناؤ، لکھو ایک سورت بھی اس کے جیسی، اگر لکھ سکتے ہو تو لکھو، بنا لو، اگر تم اس طرح کہتے ہو کہ یہ کسی کا
کسی کی شاعری ہے، کسی نے اپنے آپ سے بنایا ہوا، کسی آدمی کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اتنا بھی غور نہیں کرتے، دیکھو تو صحیح اس میں کتنا فصیح، کتنا صحیح، کتنی ٹھیک ٹھیک باتیں اس میں، جو ایک جگہ پر اللہ نے حکم دیا ہے دوسری جگہ پر بھی وہی حکم ہے، چاہے ادھر حالات کتنے ہی سخت اور غصے والے کیوں نہ ہو۔ منافقین کی سزا جہاں بھی بتائی ہوئی ہے اسی طرح کی ہر جگہ پر دی ہوئی ہے، اور نیکوکاروں کی جزا بھی جس جگہ جس طرح ہے ہر جگہ پر اسی طرح بتائی ہوئی ہے، اور ہر حالات میں جو حکم دیا ہے کسی سزا، کسی جزا، کسی حالات میں بھی، تو وہ اسی طرح کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس کلام کو کسی اور کا کلام نہیں کہہ سکتا کوئی وہ بندہ جو غور و فکر کرے، غور سے کرے، سمجھ سے۔ کم عقل اس میں اختلافات کر سکتے ہیں اور کم غور کرنے والے، اور کوئی جان بوجھ کر اس میں کر سکتا ہے کیونکہ اس میں مشابہات بھی ہے، متشابہات بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غور کرو، ذرا غور سے دیکھو تو اس میں کہیں بھی اختلافات نہیں پائے جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اگلی آیت نہیں کر سکے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے کافی، تو انشاءاللہ اور پھر پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں زندگی دے صحت اور سلامتی کے ساتھ، اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کو، سارے مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور یا اللہ جو دعا کی وہ بھی قبول فرما، اور جو اس ٹائم نہیں کی، بھول گئے، یا اللہ وہ بھی قبول فرما، جو ہمارے دلوں کی خواہش ہے، جائز خواہشات ہے، ضروریات ہے، وہ بھی پوری کر دیں، ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔